محترم قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مقدسہ تلاوت کی وچ رب تعالی نے خطاب فرمایا ہے مومنانو کنانو فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے او لوگو جڑے ایمان لے کے آئے کرنا کیے اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو رب کولوں ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دے نال ہو جاؤ خطاب کنہاں نوں ہے ایمان والیاں نوں کام کی نے دو کیڑے کیڑے ایک تے رب کولوں ڈرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اور دوسرا کام کی ہے سچیاں دے نال لگ جانا ہے سچیاں دے نال ہو جانا ہے یہ دو کام نے ایکو آیت وچ موجود نے تے دعوت صرف ایمان والیاں نوں ہے بے ایماناں نوں دعوت کوئی نہیں چونکہ بے ایمان ہوئے کلمہ نہ پڑھدا ہوئے او جنہ مرضی تقوی اختیار کر لوے او بھاویں سچیاں دے نال بھی لگ جاوے تے او کدے کامیاب ہو سکدا نہیں ایتھے ہن گلاں دو نے ایک تے ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے تے کرنا کنہاں نے ہے ایمان والیاں نے کنہاں نے کرنا ہے ایمان والیاں نے تقوی کی ہے رب کولوں ڈرنا کی ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت قرآن تسبیح و تحلیل نبی تے درود و سلام پڑھنا چوری ڈکیتی رہزنی ملاوٹ رشوت سود بے ایمانی دے قریب نہ جانا ایک ہی ہے تقوی ایک ہی ہے تقوی ایک بندہ چوری بھی نہیں کرتا ڈکیتی بھی نہیں کرتا بے ایمانی بھی نہیں کرتا شراب دے خلاف ہے رشوت دے خلاف ہے سود دے خلاف ہے انہاں چوں کوئی عمل بھی نہیں کرتا کام دے سارے ہی چنگے نے غریباں دی مدد بھی کردا ہے تے یتیماں دا سر بھی کجدا ہے تے پیڑے کماں ساریاں دے خلاف ہے لیکن انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تے کیا اسی انہوں سچا کہہ سکنے ہیں بولو مثلاً کوئی ہندو ہے وہ شراب تو نفرت کردا ہے جوئے تو نفرت کردا ہے رشوت بھی نہیں لیندا سود بھی نہیں کھاندا ملاوٹ بھی نہیں کردا سچا سچا کاروبار کردا ہے نماز دی مخالفت نہیں کردا پڑھدا بھاویں نہیں لیکن مخالفت نہیں کردا روزے دی مخالفت نہیں کردا حج و زکوٰۃ دی مخالفت نہیں کردا تے کی خیال ہے اسی انہوں سچا کہہ سکنے ہیں نہیں کیوں کہ ایتھوں سچا ہون تو مراد یہ ہے کہ جدا مذہب بھی سچا ہوئے عقیدہ بھی سچا ہوئے تے عمل بھی بولو عمل بھی سچا ہوئے وہ سچا ہے جدا مذہب سچا نہیں عقیدہ درست نہیں اور لکھ نمازاں روزے حج و زکوٰۃ ادا کردا رہے او دے کسے کام آنے نہیں تے جدا عقیدہ تے سچا ہے کلمہ پڑھیا ہے مسلمان ہے مذہب بھی سچا ہے عقیدہ بھی سچا ہے نہ رب دی شان وچ گستاخی کردا ہے نہ نبی دی شان وچ گستاخی کردا ہے نہ صحابہ دی شان وچ گستاخی کردا ہے نہ اہل بیت اطہار دی شان وچ گستاخی کردا ہے نہ کسی ولی دی شان وچ گستاخی کردا ہے لیکن وہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ ادا نہیں کردا تے انہوں سچا آکھاں گے نہیں چونکہ جنہوں سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جڑا بندہ حضور دی اکھاں نوں ٹھنڈک ہی نہیں پہنچا سکدا وہ سچا ہو سکدا بولو سچا ہو سکدا نہیں اس طرح جویں کوئی غیر مذہب کلمہ نہ پڑھن والا ہندو ہوئے عیسائی ہوئے یہودی ہوئے کسی بھی مذہب نال تعلق رکھدا ہوئے او دا بے ایمانی نہ کرنا شراب نہ پینا جوا نہ کھیڈنا رشوت تو نفرت سود تو نفرت انہوں کوئی فائدہ دے سکتی نہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھدا ہے یعنی انہیں مذہب سچا اختیار کر لیا کلمہ نبی دا پڑھ لیا
لیکن رب دی شان وچ گستاخی یا نبی دی شان وچ گستاخی یا صحابہ دی شان وچ گستاخی یا اہل بیت دی شان وچ گستاخی یا ولیاں دی شان وچ گستاخی کردا ہے تے تہاڈا کی خیال ہے انہوں سچا مناں گے؟ بولو مناں گے؟ نہیں۔ کیوں ایتھے نے 3 ٹرماں، پہلے صرف 2 ہی ٹرماں سن کافر تے مسلمان۔ کی سن؟ کافر تے مسلمان۔ جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک چ تشریف لے کے آئے نا، ادو پھر تیسری ٹرم بنی منافق۔ کی بنی؟ کلمہ نبی دا پڑھتے سن، کلمہ توحید دا پڑھتے سن، لیکن نبی دے بھی خلاف، اللہ دے بھی خلاف، صحابہ دے بھی خلاف، ولیاں دے بھی خلاف، اہل بیت اطہار دی مخالفت کرتے سن۔ ایسے بندے نو کی کہندے نے؟ منافق۔ کی کہندے نے؟ بولو کی کہندے نے؟ منافق۔ نہ ہن او دا نماز کم دینی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی شے اونوں فائدہ دے سکدی نہیں۔ کام دوویں کرنے پین گے، تقوی بھی اختیار کرے، ہووے بھی ایمان والا، تقوی بھی اختیار کرے تے سچیاں نال نسبت بھی قائم کرے، تاں جا کے کامیاب ہوئے گا۔ جے سچیاں نال نسبت آ کے جی بابے تے شے ہی کوئی نہیں، میں کہ ساڈے بابے تے شے ہین، تو اندر پیا ہن تیرا بابا کوئی شے نہیں۔ میں تے بلکہ لکھدا ہوں جڑا کوئی کہندا ہے نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، میں کہ تہاڈا پیو تے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہو جی گل وہ کر سکتا ہے جڑا ولد الزنا ہوئے، ولد الحرام ہوئے، حرام زادہ ہوئے، جہاں اپنا کوئی سکا پیو نہ ہوئے وہ یہو جی گل کر سکتا ہے، تے جہاں پیو ہوئے نا سکا وہ یہو جی گل کر سکتا۔ جہاں پیو ایک ہوئے تے ماں نیک ہوئے وہ کدے بابیاں دے خلاف بھونک سکتا نہیں۔ میں قرآن تو تمہیں ثابت کرنا، ساریاں گلاں انشاءاللہ آپ قرآن تو کرنیاں نے۔ اج شان ہے غوث پاک دی، کنہ دی؟ پچھلے جمعۃ المبارک نو اسی کتھوں تک پہنچے سی؟ سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اج دا موضوع ہے کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ سچا کون ہے؟ مسلک بھی سچا، مذہب بھی سچا، عمل بھی سچا۔ مذہب بھی، مسلک بھی، عقیدہ بھی، عمل بھی سچا ہوئے گا تے سچا کہلائے گا، ورنہ سچا کہلا سکدا۔ میں مختصر جی چھوٹی جی گل سنا کے اگے ٹرنا۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، فطرانہ جمع کرایا لوگوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام نو بلایا، فرمایا اے ذرا غریباں مسکیناں یتیماں دا مال ہے، یہ دی رکھوالی تسی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی حضور ٹھیک ہے۔ رکھوالی کرتے کرتے رات دا ٹائم ہویا، ایک بندہ آیا، انہیں اس غلے چو اپنی بوری بھرنا شروع کر چڑی۔ ابو ہریرہ صبح سرکار کول پہنچے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات والا کی بنیا چور دا؟ جی ہوندا اج دا ملا یا جیل میں ورگا؟ انہیں کہنا سی جناب تمہیں کیوں پتہ لگیا رات کی ہویا؟ یا چور جاندا ہے یا میں جاننا، ساڈے تو علاوہ کوئی اور بندہ جاندا نہیں۔ لیکن وہ صحابی سی، عقیدہ یہ سی کہ میرے نبی سب کچھ، میرے نبی سب کچھ اللہ دی اجازت نال، اللہ دی طاقت نال، اللہ دی مشیت نال۔ عرض کی تھی حضور نے منت ترلا کیتا، میں پھڑ تے لیا سی، انہیں منت ترلا کیتا، میں چھڑ دیتا چل جا یار، تینوں جا نبی دے صدقے معاف کیتا۔ سرکار نے فرمایا آج ہوشیار رہنا، آج پھر آئے گا، آج دی رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں ساری رات اس واسطے جاگیا کہ آج میرے نبی نے فرما دیتا ہے انہیں آنا ہی آنا ہے، چونکہ انہوں نے عقیدہ ایسی کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، انہیں آنا ہی آنا ہے، تو آج میں چھڑنا بھی نہیں۔ آ گیا، آپ نے پھڑ بھی لیا، انہوں نے کہا سوا نبی دے سامنے پیش کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا تینوں چھڑ دیں۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ چلو ایک ڈیل کر لینے، سودا کر لینے۔ قرآن بول کی کہنا ہے؟ وہ کہنے لگا انج نہ کر لیے کہ میں تمہیں ایک وظیفہ دساں، میں تمہیں ایک وظیفہ دساں تے تسی مینوں آزاد کر دیو۔ فرمایا چل دس۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے وعدہ کرو۔ آپ نے فرمایا چل دس ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سویں نا رات نو،
او دا جان مال عزت آبرو ہر شے شیطان دے وار تو محفوظ رہندی ہے، چوری ڈکیتی تو محفوظ رہندی ہے۔ سویرے ابو ہریرہ پھر سرکار دی بارگاہ چ گئے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور دا کی بنیا؟ عرض کی حضور انہیں ڈیل کر لی میرے نال، لکھ انہیں مینوں ایک وظیفہ دسیا ہے کہ جیڑا بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوے دا مال جان یہ سارا محفوظ رہندا ہے، تو میں چونکہ وعدہ کر چھڈیا سی تو میں انہوں معاف کر دیتا ہے۔ سرکار دے الفاظ سنو، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بندہ جھوٹا سی گل سچی کر گیا، بندہ گل سچی کر گیا، بندہ جھوٹا سی گل سچی کر گیا۔ ہن جناب ابو ہریرہ اس بندے دے نال لگ جاندے کہ نے تے مینوں وظیفہ دسیا اور سرکار نے تائید کیتی ہے وظیفہ سچا ہے، تے او دے نال لگ جاندے کہندے نا بس تو ہی ہے ساڈا سب کچھ، امام استاد کوٹھے والی سرکار بھی تو ہی ہیں، او دے پیچھے لگ جاندے سارے صحابہ۔ نہیں، سرکار نے فرمایا بعض دفعہ سچیاں گلاں کر کے جھوٹے لوگ بھی شکار دی کوشش کرتے ہیں۔ بٹیرے نو شکار کرنے واسطے بٹیرے دی آواز کرنی پیندی ہے، پھر بٹیرا شکار ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ شکاری لوگ نے یہ ہوں کہندے نا ارشاد پٹی کہندے جی جو بات کرنے سے پہلے نبی پر درود پڑھتا ہو، بات کرنے کے بعد نبی پر درود پڑھتا ہو، وہ بھلا نبی کی گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ میں کیا عقل دے انیا موچھیا تینوں حالی یہ ہی نہیں پتا کہ جنہیں گستاخی کرنی ہے انہیں پہلے تو یہ چیزاں ظاہر کرنیاں نے نا بھی میرے بڑا پیار ہے، ورنہ تو وہ گل تے کسی نے یقین کرنا نہیں۔ معلوم ہویا سچا ہوئے۔ ہوں دسن والا کون سی؟ سنو میرے نبی دا علم غیب سنو۔ ابو ہریرہ بندہ جھوٹا سی گل سچی کر گیا۔ ابو ہریرہ نے عرض کی سرکار تے دسو ہے کون سی، ہے کون سی؟ نبی فرماتے کہ ابو ہریرہ آیا تیرے کولے مینوں کی پتہ کون سی؟ نہیں، میرے غیب دان نبی مختار کل نبی نے فرمایا اے آن والا شیطان سی، چونکہ میں تیری ڈیوٹی لائی سی تینوں آزمان واسطے آیا سی، آن والا شیطان سی، لیکن تو اپنے آپ کو بچا لیا، مال بھی بچا لیا۔ ہن شیطان ہوئے تے وظیفے دسے تے پھر پوچھو ارشاد پٹی نے انہوں نے کہا پھر شیطان دے نال لگ جا، کیونکہ انہیں تے وظیفہ دسیا سی، تین تے شیطان دا مرید ہونا چاہیے، ہے مرید ویسے وہ شیطان دا ہی مرید ہے۔ اے جننے بھی مرزے چھوٹے دے امیتی نے نا اس کوٹھے والی سرکار دے، اے سارے دے سارے قادیانیاں دے پالتو کتے نے یا شیطان دے پالتو کتے نے۔ ورنہ ایک بندہ اینا کچھ سنن دے باوجود کہ کسے نو اس بندے نے معاف نہیں کیتا گستاخی تو، پھر بھی وہ دی سائیڈ لیندا ہے تے وہ شیطان دا پالتو کتا ہو سکتا ہے یا قادیانیاں دا کتا ہو سکتا ہے۔ خیر اسی گل کر رہے ہیں غوث پاک دی، کنہ دی؟ بولو کنہ دی؟ پچھلے جمعۃ المبارک نو اسی کتھے پہنچے؟ یاد تے ہونا ہی ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تعالیٰ عمر دی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ دی والدہ محترمہ دا تے والد صاحب دا نکاح ہو گیا۔ باپ کڈا نے کہ ایک سیب بغیر اجازت دے کھادا ہے تے 12 سال نوکری کیتی ہے، تے اینی حلال دی کمائی کرن والا باپ ہوئے تے بیٹا غوث پاک ہی پیدا ہوتا ہے۔ تے ماں کٹی نے کہ جنہیں اج تک کسے غیر محرم نو نہ ویکھیا ہے، نہ دا کلام سنیا ہے، نہ گفتگو کیتی ہے، نہ گھر تو باہر قدم رکھیا ہے، اینی متقیہ ماں ہوئے تے بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ بولو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ماں نیک ہوئے گی تے بیٹا نیک ہوئے گا، ماں متقیہ ہوئے گی بیٹا متقی ہوئے گا، ماں نمازی ہوئے گی بیٹا نمازی ہوئے گا، ماں تہجد گزار ہوئے گی بیٹا نفل پڑھنے والا ہوئے گا، ماں قاریہ ہوئے گی بیٹا بھی قاری ہوئے گا، ماں آمنہ ہوئے گی بیٹا محمد رسول اللہ ہوئے گا، ماں فاطمہ بنت اسد ہوئے گی بیٹا مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے گا، ماں فاطمہ بنت محمد ہوئے گی
تے بیٹے حسنین کریمین پیدا ہوں گے، اور ماں فاطمہ ام الخیر ہوئے گی تے بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے گا۔ ماں نیک ہوئے گی تے بیٹا بھی اے جڑے تم سبحان اللہ بول دے ہو نا، ایویں نہیں بول دے، تہاڈی ماما نے سبحان اللہ سکھایا ہے، جنہ دی ماما نے نہیں سکھایا وہ گھٹ ہی بولن گے۔ ہن ذرا سارے بولے جی ایک دوجے وال ویکھ کے آکھو ذرا سبحان اللہ، چونکہ انڈیا دا کنجر گانا گاوے تہاڈے گوڈے ہلن، اسی تہاڈے کول سبحان اللہ کہلوانا چاہیے، مسیتے بہ کے تسی آکھو نا انج تے نہیں نا گل بننی، اچھی بولو سبحان اللہ۔ تے پھر کون عبدالقادر جیلانی؟ جڑے غوث سمدانی بھی نے، قطب ربانی بھی نے، قندیل نورانی بھی نے، قطب شجاعت بھی نے، نائب صدر کائنات بھی نے، ماہ کیلان بھی نے، شاہ جیلان بھی نے۔ کون عبدالقادر جیلانی؟ کہ جدو سرکار دنیا تے تشریف لے آئے، آدم علیہ السلام نے مبارکبادی دیتی، تے جدو غوث اعظم دنیا تے تشریف لے آئے، فخر آدم محمد عربی نے باپ نو آ کے مبارکباد پیش کی تھی اور فرمایا اے میرا نواسا ہوئے گا، نام عبدالقادر جیلانی رکھنا ہے۔ تے جدو دونوں دی نسبت آپس وچ لگی تے پھر چمکی تے پھر انج کمال کیتا کہ نانا بھی شان والا، نواسا بھی شان والا، اور نبیاں دا سردار، اے ولیاں دا سردار ہیں دونوں بے مثال، اور نبیاں وچ بے مثال، اے ولیاں وچ بے مثال ہیں دونوں ثقلین واسطے، اور رسول الثقلین اے غوث الثقلین ہیں دونوں کونین واسطے، اور نبی الکونین اے ولی الکونین ہیں دونوں شان والے۔ مکھی اونا دے جسم دے بھی نہیں بیٹھ دی، مکھی اینا دے جسم دے بھی نہیں بیٹھ دی، پسینہ اونا دا بھی خوشبودار، پسینہ اینا دا بھی خوشبودار۔ جدو نانا دنیا تے آوے آدم مبارکبادیاں دے، جدو نواسا دنیا تے آوے تے فخر آدم مبارکبادیاں دے، جدو نانا دنیا تے آوے تے سجدہ فرما دے ہوئے آوے، تے جدو نواسا دنیا تے آوے تے روزہ رکھ کے تشریف لے کے آوے۔ ہیں دونوں ہی شان والے، او حسن بے نیازے، اے عشق بے نیازے، او مدینے والا ہے، اے بغداد والا ہے، او 12ویں والا ہے تے اے 11ویں والا ہے۔ تے تاں سی کہنے ہیں، تاں ہی اسی کہنے ہیں کہ میرا غوث اعظم جیلانی بگڑے کو بنانے والا ہے، میرا غوث اعظم جیلانی بگڑے کو بنانے ہے، میرا غوث اعظم جیلانی بگڑے کو بنانے، روتوں کو ہنسانے والا ہے، گرتوں کو اٹھانے، روتوں کو ہنسانے والا ہے، گرتوں کو اٹھانے۔ اے قادریو نا فکر کرو، تم ان کے زیر سایہ ہو، آ جائے اگر وہاں چور کبھی وہ قطب بنانے والا ہے، آ جائے اگر وہاں چور کبھی وہ قطب بنانے ہے، آ جائے اگر وہاں چور کبھی وہ قطب بنانے والا ہے۔ شیخ ابو الفتح حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ میں حضور غوث پاک دے نال تقریباً 40 سال تک رہا۔ کنے سال؟ 40 سال۔ تے میں ہمیشہ ویکھیا آپ نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کی تھی، یعنی آپ ستے کدے نہیں بلکہ نوافل ادا کرتے سن۔ فرماندے نے کہ 1000 نفل ہر رات پڑھ دے سن،
تے آپ جانتے سن کہ جدوں تک فرض ادا نہ کریے نفل کسی دا قبول ہو سکتا نہیں، یعنی فرض نمازاں پڑھن تو بعد بھی 1000 رکعت نوافل پڑھنا، ہر رات پڑھنا، اور عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھنا، اور پھر ہر رات نفلاں وچ ایک قرآن پاک مکمل فرما دے سن۔ یہ محنتاں کر کے کچھ لبدا ہے، ایویں کسی وڈے جناب پیر دی اولاد بن کے بعد کتے لڑاندے پھرو، رچھ لڑاندے پھرو تو سمجھو ولایت مل جائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیر نے، اینی عبادت بندہ کر سکتا ہے اج دا کوئی؟ وہ بھونک سکتا ہے، گلاں کر سکتا ہے، غوث پاک تے بکواس کر سکتا ہے، لیکن عبادت والے پاسے جائیے تے کوٹھے بھی ہن ویران ہو گئے ہیں۔ سنو حضور غوث پاک رضی اللہ، شیخ سعدی فرماندے نے کہ میں حج تے گیا نا، اللہ پاک نے حاضری دا موقع عطا فرمایا، رب تعالیٰ تانوں مینوں ساریاں نوں پھر نصیب فرمائے، یا اللہ جنہاں نے آمین اچھی آکھیا ذرا جلدی عطا فرما دے۔ فرماندے نے کہ میں گیا، میں دیکھا لوگ طواف کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لیکن پچھلی رات ہے میں دیکھا ایک بندہ جناب غلاف کعبہ نو پکڑ کے زاروں قطار ہو رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر دیکھا بیٹھا رہا، میں کہ یار کردا کی یہ لوگوں دا طواف ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لوگوں دے نوافل ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اے نہیں اچھی اچھی آواز میں گڑگڑا رہا ہے۔ میں جناب کول گیا، جا کے کندھے تے ہاتھ لایا، میں کہ رون والیا اے او جگہ ہے جتھے رب تعالیٰ فرماندا ہے ایک نفل پڑھو تے لکھ دے برابر ثواب ملدا ہے، ایک نیکی کرو تے لکھ دے برابر ثواب ملدا ہے۔ جڑا خانہ کعبہ نو ویکھ لوے او دے پچھلے سارے گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دیندا ہے۔ پھر بھی رو رو کے رب نو منان والیا اے تے دس ہے کون؟ لیکن میں حیران ہو گیا جدوں سنیا جواب کو جواب آیا، انا عبد القادر جیلانی۔ فرماندے نے میں عبد القادر جیلانی ہاں، تے غلاف کعبہ پکڑ کے زاروں قطار رو رہے نے، کی خیال ہے اپنے واسطے رو رہے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تیرے اور میرے واسطے رو رہے ہوں گے۔ رب نے فرمایا نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہوں دنیا کوئی خوف ہونا ہے تو نہ حشر والے دن میں انہوں غمگین ہون دیاں گا۔ تے آپ نے ہی فرمایا میرا ایک مرید بھی دوزخ وال جائے گا تے میں غمگین تے رہاں گا نا، تعلق میرے نال ہوئے جاوے ادھر، لیکن تعلق دا معنی یہ نہیں کہ صرف مرید ہو گیا تے تعلق پورا ہو گیا، انہاں دے کہے ہوئے رستے تے بھی چلے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرے، رشوت بے ایمانی چوری ڈکیتی اور ہر قسم دی برائی تو بچے گا تے پھر حضور غوث اعظم بھی امداد کرن گے انشاءاللہ، نبیاں دا سردار بھی امداد کرے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماندے نے کہ میں حیران ہو گیا کہ ایڈا نیک متقی بندہ بھی رب تعالیٰ دی بارگاہ چ انج حاضر ہو کے روندا ہے کہ تسی میں کس شمارے چا کیڑے باغ دی موڑی، ساڈے تے پتہ نماز بھی کوئی قبول ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، یہ ہے تے پھر رتبہ کی پایا۔ حضور غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے نہیں، جبہ بڑا قیمتی پایا، ایک چور پیچھے لگ گیا، انہیں کہا مولوی ہو کے ایڈا قیمتی جبہ پائی پھر دے تے میں رہن ہی نہیں دینا۔ ہوں چوراں دے کام بھی یہو جہے ہوندے نے، مولوی نے چنگے کپڑے پا لے چور تا سڑ گیا، مولوی نے موٹر سائیکل لے لیا تے چور نو تے اگ لگ گئی، مولوی نے کوئی اور چیز چنگی لے لی، نہ مولوی کول نہیں ہونی چاہیے، باقی دنیا دے سارے بندیاں کول ہو۔ وہ بھی یہو جہی چور سی، انہیں کہا جبہ میں لے لاں گا، چل زیادہ نہیں تو مہینہ 2 مہینے تو ٹاپی جان گے، جبہ بڑا قیمتی ہے، وہ کسی نے دیتا ہونا حضور غوث پاک نے۔ آپ جبہ پا کے اندر تشریف لے گیا، مسجد میں آ گیا، مسجد کے حجرے میں آ کے آپ نے جبہ لٹکا دیتا، جدو لٹکایا چور پیچھے پیچھے سی، ہوں آ کے مسجد کے گیٹ تے بیٹھ گئے، جدو سو لین گے پھر اندر جاواں گا، ہوں چور اتنے بیٹھا ہے، دوجے پاسے ایک بندہ رب تعالیٰ دی بارگاہ چ بڑی عبادت ریاضت کرتا انہیں کہا الہ العالمین، ہوں کوئی شیخ کامل بھی خواب وچ دکھا میں وہدا دیدار کر کے وہدا مرید ہو جاواں، لیکن یہ گل تے پوری نہیں، پھر آپ سوچیا چلو یار وہدا مرید ہو جانا، جڑا صبح صبح مسجد چ پہلا بندہ ملے گا وہدا مرید ہو جاؤں گا۔ وہ ٹر پیا کرو اور اتفاق ویکھو کہ اسے مسجد آ گیا جتنے غوث پاک دی مسجد، اتنے پہنچیا چور باہر بیٹھا ہے، انہیں چور نو پڑھ لیا، انہیں کہا جناب مینوں مرید کرو۔ ہوں چور آ کے میں تینوں کی مرید کراں، میں پیر نہیں، انہیں کہا تو ہے یہ تو پاویں نہیں تو مینوں مرید کر۔ انہیں کہا یار میں پیر نہیں، میں تے گناہ گار جہا بندہ، تے اج بھی کسی گناہ دے چکر چی آیا تے تو میرا، انہیں کہا نہیں میں تے نیت کر کے آیا سی جہاں بندہ مسیح دے دروازے تے ملے وہ مرید ہونا ہے، تو میں نے مرید کر۔ انہیں کہا میں مرید نہیں کر سکتا، لیکن جناب انہیں جانے نہ چھڑی، انہیں کہا چل ٹھیک ہے میں وعدہ کرنا تینوں مرید کر لاں گا، ذرا سائڈ تے ہو کے بہ جا، مینوں اپنا کام کر لین دے۔
وہ جناب دوسرے دروازے تے بیٹھ گئے، اس دروازے وچ بیٹھا ہے، اندر داخل ہو گیا، داخل ہو کے انہیں حضور غوث اعظم دے جبے نو ہاتھ پایا، جدو ہاتھ پایا ٹرن لگیا تے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ انہیں دوبارہ جبہ ٹنگیا، پھر دروازہ نظر آ رہا ہے، پھر جبہ دوبارہ جناب جبہ اٹھایا، اٹھا کے نظر آنا پھر بند ہو گیا۔ انہیں جبہ دوبارہ ٹنگیا، انہیں کہا یار یہ گل کی ہے، جدو جبہ پھڑنا تے دروازہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ ایتھوں کئی لوگوں نے کہا کہ غوث پاک نے انہوں انا کر چھڑیا، بالکل غلط ہے۔ جبے دی وجہ تو غوث پاک کسی نو انا کر دے نہیں، بلکہ انہوں یہ بار بار نظر آنا جڑا بند ہویا ہے نا، پلا کیوں ہویا؟ ہن تواڈے تے میرے چ کوئی بندہ جاوے اسلام آباد، وہ پہنچ ہو جائے، ریاض الحق صاحب لے جانا انہوں، چل یار تینوں وزیر اعظم نے ملا دیں، اتنے جا کے آکھے یار مینوں 1 روپیہ دے دے، شہباز شریف نے آ کے 1 روپیہ مینوں دے، انہیں دینا تو خیر نہیں، لیکن میں ویسے گل کرنا۔ پھر بھی انہیں جا کے آکھے رہے مینوں 1 روپیہ دے، وہ آکھے گا یار تو اپنا خیال نہ کر، تو میرا خیال کر، تو ایوان وزیر اعظم چوں لین آیا ہے، میں وزیر اعظم ہو کے چل تو اپنی اوقات کے مطابق روپیہ ہی منگیا ہے، پر میں تینوں روپیہ تھوڑا دیواں گا، میں وزیر اعظم ہاں، میں تینوں وہ دے مطابق ہی کچھ نہ کچھ دیواں گا۔ یہ روپیہ مانگ کے تو میری توہین کیتی ہے، لیکن میں تینوں وہ دے مطابق ہی کچھ نہ کچھ دیواں گا۔ یعنی وہ پورا پروٹوکول دے کے انہوں کچھ نہ کچھ ایسا دے کے بھیجے گا کہ پتہ لگے وزیر اعظم نے دیتا ہے۔ کنے دیتا ہے؟ بولو کنے دیتا ہے؟ وزیر اعظم نے۔ تے غوث پاک نے انہوں نے بنا نہیں کیتا، بلکہ وہ چاہتے سن کے جاوے نہ آیا کہڑے درتے ہے، بھاویں چوری ہے، لیکن آیا کہڑے درتے ہے؟ اے مالی مفاد لین آیا ہے، میں انہوں روحانی مفاد دے کے ٹوراں گا، چونکہ روحانی درتے ہے تو روحانی مفاد لے کے ہی جائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واسطے انہوں نظر آنا بند ہویا، تھوڑی دیر بعد دروازہ کٹ گیا، وہ جلدی انہوں نے کہا بھی جی باہروں اندر آ گیا تا بھی پڑھیا گیا، جب غوث پاک حجرے چ نکلے تا بھی پڑھیا گیا، صفاں وچ اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ جدوں انہیں لپیٹیا، باہروں آواز ہے جناب فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا، اوتے فوری کتب چاہیے۔ حضور عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ صبح ہو لین دے، انہوں نے کہا جی نہیں فوری چاہیے، فرمایا صفاں چو کڑ لے کتب پہ آجے لے جا۔ ہونوں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جناب میں تے چور ہاں سرکار، جبہ چوری کرن آیا، تے تسی فرمایا نہیں تو چور نہیں، ہون تو کتب ہو گئے، جا چلا جا۔ انہوں کتب بڑھا کے اس علاقے چ معمور کر چھڑیا۔ اے نے حضرت عبدالقادر جیلانی۔ کون نے؟ حضرت عبدالقادر جیلانی۔ تے تاں سی کہنے ہیں کہ غوث جیلانی قطب ربانی، حسن حسین دے دل دا جانی، باہاں پڑھ کے قطب بناوے، آ جاوے جے چور کملے والے جیا نہیں، اور مدنی آقا جیا۔ ہن اے جڑی کرامت حضور غوث پاک دی ظاہر ہوئی، آپ نے ظاہر کی تھی، تسی کی سوچتے ہو کہ اے اللہ تعالیٰ دے اذن او دی مشیت دے خلاف یہ ہو سکتا سی؟ بولو ہو سکتا سی؟ کوئی ولی غوث قطب ابدال نبی حتیٰ کہ تیرے تے میرے غمخوار آقا شانہ بے شمار نے، پر رب دی مشیت، رب دے اذن، رب دی اجازت تو بغیر نہ کوئی نبی معجزہ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی ولی کرامت دکھا سکتا ہے، لیکن رب دی اجازت ہوئے تے پھر دتی طاقت نال سب کچھ ہو سکتا ہے جو رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ بولو جو رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ اے وہ رب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نال لے کے گئے اپنے 70 بندے، اللہ نے تجلی پائی پہاڑ سے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 بندے فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تے ہوشے چاہ گئے، قرآن پاک ہے، ہوشے چاہ گئے، عرض کی تھی الہ العالمین بندے میرے نال آئے نے تے نال لے کے جانے نے، میں کلیاں نہیں جانا، یا اللہ انہوں زندہ فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا رب دی بارگاہ کی تھی ہے، رب تعالیٰ نے موسیٰ نے فرمایا آوازاں دے وہ زندہ ہو جان گے، آپ زندہ کر کے اٹھا کے لے گئے۔ ایک آیت بڑی پیش کی تھی جاتی ہے، خاص طور تے ہے جیل میں جہنمی دے چیلے پیش کر دیں، تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ پوری آیت پڑھ دے، قرآن دی منشا نو سمجھ دے نہیں۔ تیسرا پر ہے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب تعالیٰ دی بارگاہ چ التجا کرتے ہیں، الہ العالمین تو کیویں موت دے کے بندیاں نو زندہ کریں گا، دوبارہ قبراں چ اٹھائیں گا، زندگی دیں گا، کیویں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل کیا یقین نہیں؟ عرض کی تھی الہ العالمین یقین تے ہے، عین الیقین چاہنا، اکھ نال ویکھ کے یقین چاہنا۔ فرمایا ٹھیک ہے اس طرح کرو، 4 پرندے لے لو، قرآن پاک 3 پارہ، 4 پرندے، مور، مرغا، کبوتر تے کاں، کوا، یہ 4 پرندے لے لو، لے لے۔ فرمایا مانوس کر لو، مانوس ہو گئے۔ مانوس ہونے تو بعد فرمایا انہوں نے ذبح کر دیو، ذبح کر دیتے۔ فرمایا گوشت بنا دیو، بن گیا۔ فرمایا قیمہ کر دیو، کر دیتا۔ فرمایا مکس کر دیو، قیمہ مکس، کبوتر، کاں، مور، مرغا سارے دا مکس ہو گیا۔ فرمایا ہن ذرا پہاڑاں تے چھٹا دے دیو، قیمہ سٹ دیو، چھٹا دے دیو، چھٹا دیتا۔ رب نے فرمایا ہن ذرا بلاؤ انہاں پرندیاں نو، بلاؤ۔ قرآن ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دیتی کنوں؟ مرغے نو، کنوں؟ بولو کنوں؟ تے جے عیسیٰ علیہ السلام نہ سوری ابراہیم علیہ السلام جیل میں ورگے ہوندے تو انہوں نے کہا نہیں جی غیر اللہ کے سوا تو کسی کو پکار ہی نہیں سکتے، یا اللہ میں نے شرک سکھانا ہے، میں تو نہیں سکھنا، نہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا دیو آواز۔ ابراہیم خلیل اللہ نے مور نو یا مرغے نو یا اور جناب انہوں کاں نو یا اور انہوں تیسرا سی اپنا کبوتر، انہوں نے پکاریا، دوروں پکاریا، انہوں نے قیمہ ہوندے باوجود آواز سن لئی۔ اور تو کہنا قبر والے نے سن دے چلیا، انہوں نے اسی پورا پروٹوکول دے کے، اسلام نے پورا پروٹوکول دیتا ہے بندہ فوت ہو جائے انہوں پاک کرو، پاک کر کے نیا لباس پہنا، کفن دیو، کفن دین تو بعد انہوں جناب پورے پروٹوکول چ لے کے جاؤ، جنازہ پڑھاؤ، دفناؤ۔ اس واسطے کو انہیں مٹی ہو جانا ہے، جے مر کے مٹی ہو رہی ہیں انہیں تو پھر ایڈے پروٹوکول دی لوڑ کی ہے جو کیسے ٹوتے جان۔ ایتھے تے وہ جدا قیمہ ہو چکے ہے اور قیمہ بھی مکس ہو گیا، کبوتر دا کان دے نال، کان دا مور دے نال، مور دا جناب دے نال اپنا مرغے دے نال مکس قیمہ، علیحدہ علیحدہ نکلیاں، ہڈیاں بھی نکلیاں، بوٹیاں بھی نکلیاں، سارا کچھ نکلیا، پر بھی نکلے، اور چاروں پرندے ابراہیم علیہ السلام دے بلان تے حاضر ہو گئے۔ ایک قرآن ہے، ابراہیم علیہ السلام دے بلان تے حاضر ہو گئے۔ میں کہا جی یہ کی ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں چاہیے، شرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پکاریا؟ قرآن وچ کیوں ذکر آیا؟ کیوں ذکر آیا؟ دسو، مردے نہیں سن سکتے جنہ دا قیمہ ہو گیا انہاں سن لیا۔ جے رب تعالیٰ چاہے، رب دی مشیت شامل ہوئے، رب دی اجازت شامل ہوئے، ہاں من دو نلہ والیاں نو اسی بھی نہیں مندے، بے اذن اللہ والیاں نو مننے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے نے بے اذن اللہ دے نال، کی دے نال؟ اللہ دی اجازت دے نال، اللہ دی اجازت دے نال۔ موسیٰ کلیم اللہ 70 بندے لے کے گئے، بعد وچ واپس لے کے آئے اللہ دی اجازت دے نال۔ ایتھے چاروں پرندیاں نے سنیا اللہ دی، بولو اللہ دی، اسی بے اذن اللہ والے نو مننے ہیں۔ دو نلہ والے بت نے، بتاں نو اسی بندے نہیں، لیکن جنہاں نو رب نے ہی طاقت دے کے بھیجی انہوں تے مننا پائے گا نا، جے قرآن گواہ اس چیز دا نہیں۔ جی دور سے پکارنا اللہ کو شرک، اللہ کے سوا کسی کو دور سے پکارو کو شرک ہو جائے گا۔ میں کہا چلیا اپنے سوال تے غور کر، اللہ کے سوا کوئی دور سے نہیں سنتا۔ میں کہا تیرا سوال ہی غلط ہے۔ اگر جی کیوں؟ میں کہا اللہ تو دور سے سنتا ہی نہیں، اللہ کسی سے دور ہے ہی نہیں، ہے دور اللہ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہر ایک کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے جو دور سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ دور نہیں ہے، وہ تو ہے ہی قریب، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے قریب ہے۔ دور سے سننا اس کی صفت میں شامل نہیں ہے، اور نہ شرک ہوتا۔ اگر کسی کو ہم کہہ دیں کہ کوئی دور سے سن لے گا تو شرک ہوتا نہیں۔ یہ ٹیلی فون تینوں دوروں سنوا سکتا ہے، امریکہ چو ٹیلی فون آوے تے کسی نو بھی، اے ہن پچھلے دنوں چ کئی آئے نے نا، کئی لین بنا کے گئے نے۔ ہوں اللہ جانے نیتاں کی نے، جے تک غزہ والے کے خلاف نیتاں ہوئی ثابت ہو جان پھر چھڈنا سی کسی نے بھی نہیں، معافی کسی نے نہیں دینی۔ تے جے غزہ والے دے حمایتی نے
تو اسی انشاءاللہ پورا پروٹوکول بھی دیا گے، تعریف بھی کریں گے۔ جے غزہ والوں نے مخالفت کی تھی یا اسرائیل کو منن دی کوشش کرے گا، وزیر اعظم ہوئے، چیف آف آرمی سٹاف ہوئے یا کسی بھی بڑا کلگی والا ہوئے، تے پھر اس ملک چ اسی اے انشاءاللہ ہون دینا نہیں۔ اسی غزہ والیاں دے نال رواں گے اور انشاءاللہ اپنیاں جاناں قربان کرا سکنے ہیں، پر غزہ والیاں نال، کشمیر والیاں نال غداری ہو سکتی نہیں، وہ ساڑھے دین دا حصہ نہیں۔ اور اے جڑے عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سرکار، ایتھے بھی یہ بھی روڑا ہے، غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میں کہا فاروق اعظم بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، حضرت عمر کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہو؟ غنی بھی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، حضرت عثمان کو غنی کیوں کہتے ہو؟ صدیق اکبر بھی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہو؟ بھائی یہ مخلوق میں سے ہیں، وہ خالق ہے، فرق سمجھیں، وہ خالق ہو کر سب کچھ ہے، یہ مخلوق ہو کر صرف وہ کچھ ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، جو اللہ نے ان کو نہیں دیا وہ یہ نہیں ہو سکتے۔ وہ نبی ہوں، وہ غوث ہوں، وہ کتب ہوں، وہ ولی ہوں، اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی نبی ولی کچھ کر سکتا نہیں۔ جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو پھر آپ کو مشرک کہنے والا تو مشرک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پہ کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ ذہن کلیئر رہے، یہ ذہن کلیئر رہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ذاتی طور پر اس کا اپنا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ باقی جس کو بھی طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کو بھی دی ہے کس نے دی ہے؟ اب غوث پاک کا یہ فرمانا نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ الی حکم اتصالی، کئیوں نے بھی بڑا شوق ہے نا، نہیں جی غوث پاک تو وہابی تھے۔ میں کہا جی کیسے پتہ چلا؟ 1500 سال بعد اگر جی رفع دین کرتے تھے۔ میں کہا رفع دین کرنا اس سے وہابی سننے کا کوئی فرق نہیں ہے، سنیوں نے رفع دین کیے ہیں، حضرت امام شافعی رفع دین فرماتے تھے لیکن اہل سنت ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رفع دین فرماتے تھے لیکن اہل سنت ہیں۔ ہم معذلہ ثم معذلہ نے کافر تھوڑا سمجھیں گے، یہ رفع دین کرنے سے بندہ کافر مسلم نہیں ہوتا۔ کافر مسلم ہونے کے لیے عقیدہ اور ایمان ہے، جو اعمال ہیں نا ان سے بندہ کافر مشرک نہیں ہو سکتا، گناہ گار ہو جائے گا، فاسق فاجر ہو جائے گا، لیکن کافر مسلم کے لیے عقیدہ اور اپنا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب ان سب کا عقیدہ کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، امام شافعی کا عقیدہ ہے۔ حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ الی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو ایسے اپنی تلی پہ دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ تو شرک ہو گیا۔ اچھا یہی بات اگر آپ امریکہ کے لیے کہہ دیں، امریکہ نے سیٹلائٹ بھیجا ہے خلا میں، وہ سیٹلائٹ جو ہے پاکستان کے، ابھی آپ میپ دیکھنا چاہیں اپنے گھر کا، آپ جائیں گوگل پہ جا کے گوگل کریں کہ میں نے فیض آباد نکالا، فیض آباد کے بعد مسجد نکالی، مسجد کے بعد اپنا گھر نکالا، آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر یہ طاقت سائنس کے پاس ہے تو ولایت کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ اگر سائنسدان کو یہ طاقت، یہ علم اللہ نے دے دیا ہے تو اپنے ولیوں کو کتنا علم دے کر بھیجا ہوگا، نبیوں کو کتنا علم دے کر بھیجا ہوگا۔ رب تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔